أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم۔ عملوں کا دارمدار کس پر ہے؟ خاتمے پر ہے۔ تو آپ نے خاتمہ جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے؟ نشید ہو کر کرنا ہے۔ تو تضمین کے والے سے تھوڑی سی بات کرنی ہے اور پھر جو ہے عشاء تک ہم نے انشاءاللہ مکمل کر لینی ہے۔ تضمین میں ویسے تعریف عربی میں بول دیتا ہوں، جن بھائیوں نے لکھنی ہے لکھ لیں، جو نہیں لکھیں گے وہ رہنے دیں، تو معنی اس کا سمجھا دیتے ہیں۔ تضمین کی تعریف ہے اشمام لفظ معنی لفظ آخر، اشمام لفظ معنی لفظ آخر یناسب ما بعدہ۔ یہ میں نے تھوڑی سی اپنی طرف سے شارٹ کر دی۔ ایک لفظ میں دوسرے ایسے لفظ کے معنی کو داخل کر دینا، تضمین کیا ہے؟ یہ حذف کی اقسام میں سے ہے۔ ایک کلمہ ذکر ہوگا، ایک لفظ ذکر ہوگا، دوسرا لفظ جو ہوگا جو محذوف ہوگا، حذف ہوگا، اس کا معنی آپ نے پہلے کے اندر داخل کر دینا ہے، اور ما بعد جو ہے وہ بتلا دے گا کہ یہاں پر یہ حذف تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ کوفی مکتبہ فکر میں یہ ہے کہ تناوب ہو جاتا ہے۔ کوفی مکتبہ فکر کیا ہے؟ کہ تناوب ہو جاتا ہے، با فی کے معنی میں آ جاتی ہے اور علا فی کے معنی میں آ جاتا ہے وغیرہ۔ یہ کوفی مکتبہ فکر ہے، وہ کہتے ہیں تناوب ہو جاتا ہے، ایک حرف دوسرے حرف کے معنی میں آ جاتا ہے۔ بصری مکتبہ فکر کا موقف یہ ہے کہ تناوب نہیں ہوتا لغت میں۔ علماء محققین شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن کثیر اور دیگر علماء محققین کی ترجیح یہی ہے کہ اس مسئلے میں بصریوں کا موقف ٹھیک ہے، تناوب نہیں ہوتا، تناوب نہیں ہوتا، بلکہ یہ قرآن مجید کی بلاغت ہے کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے اور دو لفظوں کا معنی جو ہے وہاں پر لے لیا جاتا ہے۔ مثلا سأل سائل بعذاب واقع، سالہ جو ہوتا ہے یہ با کے ذریعے متعدی نہیں ہوتا، سالہ ان کے ذریعے ہوتا ہے، سالہ انہو، سالہ انہو، سالہ بھی نہیں ہوتا، کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے با نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتا ہے؟ ان ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر با آ گئی ہے اور وہ سالہ کے متعلق ہو نہیں سکتی، لہٰذا اب یہاں پر ایک اور فعل ہم مقدر مانیں گے، اس کو محذوف مانیں گے، جو سیاق کے موافق ہوگا اور با اس کے متعلق ہو سکتی ہے۔ مثلا یہاں پر جو علماء مفسرین نے نکالا وہ کیا؟ سآلہ واستعجل، استعجل با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، سآلہ واستعجل، صرف سوال ہی نہیں کیا بلکہ کم عقلی یہ ہے ان کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نافرمانی میں سینہ زوری ایسی ہے کہ سأل واستعجل بعذاب واقع، یقینی آنے والے عذاب کے بارے میں جلدی ہونے کا مطالبہ کیا۔ سورہ بقرہ کے شروع میں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، خلا بھی کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، خلا بھی کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، الا کے ذریعے متعدی نہیں، خلا بھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، لا یخلون رجل بامرأة، تو خلا با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، الا کے ذریعے متعدی نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ اذا خلوا وذهبوا الى شیاطینہم، کیا مطلب ہے؟ قصد اور ارادہ لے کر جاتے ہیں ان کے ساتھ تنہائی میں میٹنگ کرنے کا۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے قرآن مجید کے اس تعبیر میں۔ ایک ہے خلا بھی چل رہا تھا، رستے میں مجھے مل گیا، اس نے ہاتھ پکڑ کے کہا علیحدہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ منافقین کیا کرتے ہیں؟
یہ منافقین اذا خلو و ذهبوا الی شیاطینہم، تو اس میں قصد ہے۔ اب سورت آراف میں ما معنی کا اللہ تسجدا، ما معنی کا اللہ تسجدا۔ اب آپ دیکھیں گے تفاسیر میں تو وہ کہیں گے یہ لا زائدہ ہے، کیونکہ سجدہ نہ کرنے سے روکا ہے یا سجدہ کرنے سے روکا ہے؟ سجدہ کرنے سے روکا نا، نہ کرنے سے تو نہیں روکا، اس نے تو سجدہ نہیں کیا۔ ما معنی کا ان تسجدہ، وہ کہتے ہیں لا یہاں پر زائد ہے، اور یہ قاعدہ ذہن کے اندر رکھ لیں قرآن مجید میں زائد کوئی نہیں ہے۔ یہ قاعدہ پکا ذہن کے اندر کر لیں کہ قرآن مجید کے اندر زائد نہیں ہے، ہر کی اپنی معنویت ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں یہاں پر تضمین ہے، ما مانا آکا و احواجا کا، ما مانا آکا و احواجا کا اللہ تسجد، کس چیز نے تجھے منع کیا اور تجھے لاچار کر دیا؟ کس چیز نے تجھے منع کیا اور بے بس کر دیا تجھے کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ نہیں کیا؟ تو سمجھ آ گئی جی تضمین؟ تو سارے میں کتاب بتا دیتا ہوں، اس میں آپ نے جا کے دیکھ لینا ہے۔ التضمین کے نام سے بڑی عظیم کتاب ہے ندیم فاضل کی۔ کس کی؟ ندیم فاضل کی۔ ڈاکٹر ضیاب کی بھی ہے کتاب اس پہ، لیکن یہ بہت عظیم کتاب ہے۔ کون سی؟ التضمین ندیم فاضل کی۔ تو اس کے اندر آپ پڑھیں گے تو انہوں نے بہت شاندار قواعد، تقسیمات اور وہاں پر حل اور بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ اس حوالے سے کی۔ تو سمجھ آ گئی ہے جی؟ ایک قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ تضمین ہے۔ تو یہ ہمارے جو سبق تھوڑا سا تھا وہ ہمارا حذف و ذکر کا مکمل ہو گیا۔ اب آپ سے جو وعدہ تھا کس والے سے؟ جی لیسا کمثلی شیء پہ علماء نے بڑا تفصیلی لکھا ہے۔ یہ عقیدے کے متخصصین ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو لیسا کمثلی پہ علماء نے بہت لمبا تفصیلی لکھا ہے، کاف کا مقصد کیا۔ دلالت سے قرآن مجید کا کوئی حرف جو ہے وہ دلالت سے خالی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب دو چیزیں سمجھنی ہیں۔ ایک تو پہلے الف لام میم موجود ہے، الف لام میم موجود ہے، تو الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کے مقاصد کیا ہیں؟ اس پہ علماء نے تفصیلی لکھا ہے۔ بنیادی مقصد حروف مقطعات کا وہ قرآن مجید کا اعجاز ثابت کرنا ہے۔ کیا ثابت کرنا ہے؟ اعجاز ثابت کرنا ہے کہ یہ قرآن مجید انہی حروف سے بنا ہوا ہے جن حروف سے تم اپنا کلام بناتے ہو، اور اگر یہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے تو تم جیسا فصیح و بلیغ دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس جیسی چیز بنا دو، اس جیسی چیز بنا دو۔ دلیل اس کی کہ 3 صورتوں کو چھوڑ کر بقیہ سبھی صورتوں میں جدھر بھی حروف مقطعات آتے ہیں وہاں پر قرآن کا صراحتاً یا ضمناً ذکر ضرور موجود ہوتا ہے۔ دلیل اس بات کی کہ حروف مقطعات کا مقصد چیلنج دینا ہے اور قرآن مجید کے اعجاز کو ثابت کرنا ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنی بھی صورتوں میں حروف مقطعات آئے ہیں اس کے بعد قرآن مجید صراحتاً مذکور ہے اور یا اشارتاً۔ اشارتاً 3 صورتیں ہیں جہاں پر واضح طور پر موجود نہیں ہے۔ اب چھوٹی سی غلط فہمی کو سمجھنے کے لیے، اس کے ازالے کے لیے تھوڑی سی بات۔ حدیث میں ہے کہ جس نے الف لام میم پڑھا تو اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں۔
یہ روایت مرفوعاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، البتہ غالباً سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، صحابہ کا فرمان ہے، تو مرفوع نہیں ہے۔ دوسری، اب دیکھیں جو ہم بات کر رہے تھے نا، حنین بھائی موجود ہیں، سکاکی رحمہ اللہ کے حوالے سے، کہ اصطلاحات کی تعریفات جب تبدیل ہوتی ہیں تو خرابی کیا ہوتی ہے۔ اب پہلی بات یہ کہ اس میں ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف، الف حرف۔ اب ہمارے ذہن کے اندر حرف کی ایک تعریف ہے جو علماء متاخرین نے کی ہوئی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہے نا، اس سے ہم نے حدیث کو سمجھا، جب اس کے ذریعے ہم نے حدیث کو سمجھا، حدیث میں وہ حرف تھا نہیں، وہ تو بعد والے علماء نے حرف بنایا تھا، حرف ایسے ہوتا ہے، تو حدیث کا معنی جو ہے وہ بالکل خراب ہو کے رہ گیا۔ جس دور میں یہ لفظ بولا جا رہا ہے، صحابہ جس دور میں بول رہے ہیں، اس دور میں حرف کلمے پر بولا جاتا تھا اور کلمہ جملے پر بولا جاتا تھا۔ مثلا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات ہیں، جملے ہیں۔ اربع کلمات، اربع کلمات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کلمے ہیں، جملے ہیں۔ قال رب ارجعون، کلا انہا کلمۃ، رب ارجعون انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہ برزخ۔ تو اب دیکھیں جتنی بھی نصوص کے اندر کلمے کا لفظ آیا ہے وہ جملے کے لیے آیا ہے۔ جب آپ بعد والے علماء کی اصطلاح سے آپ کلمے کا معنی یہ کریں گے، خراب ہو جائے گا سارا۔ یہی مسئلہ حرف کا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس صدر اول کی لغت میں حرف الف با تا اس پہ نہیں بولا جاتا تھا، بلکہ کلمے پر بولا جاتا تھا۔ ایک دو بات یہ۔ دوسری بات، ٹھیک ہے جی، ہم جب الف بولتے ہیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10، ایسی ہے؟ تو الف بولا ہے تو ایک حرف بولا ہے، 3 حرف بولے ہیں، تو 30 نیکیاں ہونی چاہیے تھی۔ اشکال پیدا ہو گیا، حرف کی ایک اصطلاح تھی ہماری، وہ اصطلاح رل گئی، اور الف لام میم لکھا ہوا ایسے تھا کہ اس میں ایک ہی حرف تھا، حالانکہ یہ 9 حرف ہیں، الف لام میم۔ تو جو ہمارے اندر فہم مشہور ہے اس کے مطابق تو پھر 90 نیکیاں ہونی چاہیے تھی، 90 ہونی چاہیے تھی نا۔ الف میں قاری صاحب کتنے پڑھے ہم نے؟ 3 پڑھے ہیں، تو 30 نیکیاں ہونی چاہیے تھی، تو 90 نیکیاں ہونی چاہیے تھی۔ تو سمجھ گئے ہیں غلط فہمی کدھر سے لاگی؟ حرف کی ایک تعریف تھی، اس تعریف کو سمجھ لیا، لے لیا ہم نے جو متاخر تعریف تھی۔ الف لام میم لکھا ہوا، وہ 3 حرف لکھے ہوئے تھے، وہ تعریف نے ساتھ مغالطہ دیا اور ہم نے اس طریقے سے اس کا معنی متعین کر دیا۔ کلمے پر 10 نیکیاں ہیں جو صحابہ کرام نے معنی کیا، یہ صرف ایک غلط فہمی کے ازالے کے لیے۔ کٹ گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص پہ بہت دینے پہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ دیں گے بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ نہیں، ہم تو صرف ایک معنی کی بات کر رہے ہیں کہ معنی اس کا کیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں مانگا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط المستقیم دے دے، تو وہ صراط مستقیم جو ہے وہ ذالک الکتاب کے اندر جو ہے وہ آ گیا۔ الف لام میم کے ساتھ بھی اس کا ارتباط، ہم ارتباط کے باب اس میں زیادہ نہیں جاتے۔ ذالکہ جو ہے وہ اسم اشارہ بعید ہے، ایسے ہی ہے، ذالکہ اسم اشارہ بعید ہے۔ تو اسم اشارہ بعید، علماء 2 طرح کی تعبیر کہتے ہیں بولنا قریب تھا، بولا دور کا ہے، ایک یہ تعبیر کا انداز ہے۔ بولنا تھا ھذا الکتاب، لیکن بولا کیا ہے؟ ذالک الکتاب، لہٰذا یہ تعظیم کے لیے ہے۔ دوسرا نہیں، ذالکہ اپنے اعتبار سے آیا، ذالکہ ہی بولنا تھا۔ کیا بولنا تھا؟ ذالکہ ہی بولنا تھا، تو یہ زیادہ صحیح محسوس ہوتا ہے کہ ذالکہ ہی بولنا تھا۔ تو اس میں اشارہ بعید استعمال ہوا ہے۔ اصل میں بلاغہ کی کتابوں میں یا قریب پر اگر بعید بولا جائے تو یہ بلاغی مقاصد ہوتے ہیں، نہیں، اس کا اپنے بھی ایک مقاصد ہے فی ذاتی ہی۔ تو یہ بود کس اعتبار سے ہے؟ ذالکہ کا ترجمہ کرنا ہے، اگر آپ وہ پہلے نقطہ نظر کے مطابق کیا کریں گے؟ یہ عظیم۔ ذالکہ کا ترجمہ کیا کرنا؟ اردو میں ہمارے سید صاحب کہہ رہے تھے ترجمہ بھی کرنا ہے ساتھ۔
ذالکا یہ عظیم، یہ عظمت کس اعتبار سے ہے؟ پہلا، اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اس مقام و مرتبے کی علو کی طرف اشارہ ہے۔ ذالکا کا مشار الیہ کیا ہے؟ مقام و مرتبے کا علو۔ تو مقام و مرتبے کا علو کس اعتبار سے ہے؟ سب سے پہلا اعتبار کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے، تو اس کے علو کا کوئی انسان ادراک کر سکتا ہے؟ ہم نے تو کہہ دیا یہ عظیم، اس عظیم کی عظمت کا کوئی ادراک کر سکتا ہے؟ نہیں۔ دوسری بات، جو اس عظیم کو تھام لے گا وہ بھی عظیم ہوگا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ معنی کیا ہے المتمسک بہ یکون عالیہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ایک بات یہ ہوگی ذالکا کے حوالے سے۔ دوسری بات، ابو حیان فرماتے ہیں کہ ایک علو ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہونے کے اعتبار سے، اسی کے ساتھ لازم ہے ایک علو منزلۃ الکتاب علی کل کتاب سواہ، جتنی بھی کتابیں چاہے وہ وحی کی ہیں یا وہ کتابیں غیر وحی پر مبنی ہیں۔ کتابیں دو طرح کی نا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، اور کچھ کتابیں وہ کیا ہیں؟ وہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو دونوں طرح کی کتابوں میں علو منزلۃ الکتاب علی کل کتاب سوا، قرآن مجید ساری کتابوں سے عالی ہے، اور یہ جی تو یہ علو جو ہے اس کا دوسری کتابوں کے تقابل میں ہے۔ پہلا علو کس اعتبار سے تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہونے کے اعتبار سے، اور ذالکا کے اندر دوسرا علو کون سا ہے؟ دیگر کتابوں سے تقابل کے اعتبار۔ یہ آپ نے اسی طریقے سے ذہن کے اندر رکھنا، آگے جو ہے نا وہ انشاءاللہ یہ چیز ہمارے کام آئے گی۔ تیسرا، بشر کے کلام کے مشابہ ہونے سے یہ کتاب عالی ہے۔ تیسرا علو کیا ہے؟ بشر کے کلام کی مشابہت سے یہ عالی ہے۔ یہ شنقیطی رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت دفع ایہام الاضطراب میں بحث کی ہے۔ دفع ایہام الاضطراب، اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں ظاہراً تعارض محسوس ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ذالک الکتاب آیا ہے اور دوسری جگہ پر انا ھذا القرآن آیا ہے، ادھر کیا ہے؟ انا، وہاں پر ھذا آیا ہے تو تعارض ہو گیا نا، ادھر ذالک الکتاب ہے ادھر انا ھذا القرآن ہے۔ تو اس تعارض کو حل کرنے کے لیے شنقیطی رحمہ اللہ جو ہے دفع ایہام الاضطراب میں لے کر آئے ہیں۔ شنقیطی رحمہ فرماتے ہیں مترفع، چوتھا پہلو علو کا، مترفع عما یدعیہ الکفار، کافروں کا جو قرآن مجید کے بارے میں دعویٰ ہے، کافروں نے قرآن مجید کے بارے میں 3 دعوے کیے ہیں۔ کون سا؟ سحر کا، کہانت کا، شعر ہونے کا، کلام بشر کو لگا لیں۔ جو کفار کا اس قرآن مجید کے بارے میں دعویٰ ہے، قرآن مجید اس سے بلندی پر ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اس سے بلندی پر ہے۔ تو یہاں پر ہی کر لیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو یہ قریب کا اشارہ جو ہے قرآن مجید کا قرب، قرآن مجید کانوں، زبانوں اور دلوں کے قریب ہے۔ قرآن مجید ان ھذا القرآن میں جو قرب ہے، شنقیطی رحمہ اللہ نے وہ کون سا قرب بیان کیا ہے؟ کانوں، زبانوں اور دلوں کے، یہ قرآن مجید کیا ہے؟ قریب ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب میں علو کیوں بیان ہوا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم میں قرب کیوں بیان ہوا؟ یہ تو چلو طے ہو گیا، یہ قرب اس اعتبار سے ہے، وہ علو اس اعتبار سے ہے، لیکن
چونکہ یہ سیاق قرآن مجید سے رفع ریب کا سیاق ہے، دفع ریب کا، شک و شبہ کی دوری کا سیاق ہے، اس لیے اس کلام کا وہ پہلو واضح کیا گیا، اجاگر کیا گیا جو رفع ریب یا دفع ریب، شک و شبہ کو دور کرنے کے اعتبار سے مناسب تھا، اور وہ پہلو الوف کا ہے اس کلام کے۔ اور جو ہے اِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ یَہْدِی لِلَّتِی ہِیَ اقوم، یہ ہدایت کا سیاق ہے، اقرب طریق ہدایت کا وہ قرآن مجید ہے، سب سے قریب، آسان، واضح، جو بھی الفاظ آپ اس قبیل کے بولنا چاہیں، ان ساروں میں ہدایت کے اعتبار سے قرآن مجید ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو علماء نے اور بھی بہت سارے پہلو جو ہے وہ ذالکہ کے حوالے سے بیان کیے ہیں، ہم اتنے پہ بات کو ختم کرتے ہیں تاکہ آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ الکتاب، الکتاب جو ہے اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے کامل کتاب، یہ عظیم کامل کتاب۔ ابھی اسناد کا ہم ترجمہ نہیں کر رہے۔ الف لام کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا ہوتا ہے۔ الف لام کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا ہوتا ہے، یا جنس کا ہوتا ہے یا عہد کا ہوتا ہے۔ اصل الف لام میں یہ ہے کہ الف لام کی جو دلالت ہے اصل جنسیت کی ہے، الف لام کی بنیادی دلالت جو ہے وہ جنسیت کی ہے۔ تو جو آگے تقسیم ہے، اب جو جنس ہے تو اس میں کبھی جنس کے افراد مقصود ہوتے ہیں اور کبھی کبھار جنس کی ماہیت مقصود ہوتی ہے۔ پریشان نہ ہو، الف لام کی ساری بحث نہیں پڑھنی۔ کبھی کبھار افراد مقصود ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ماہیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ الرجل خیر من المرأہ، تو ماہیت کی طرف ہے کہ رجولیت جو ہے وہ انوثیت سے بہتر ہے، رجولیت جو ہے وہ انوثیت سے بہتر ہے۔ افراد اگر مقصود ہوں تو اسے استغراق کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ استغراق کہتے ہیں۔ استغراق دو طرح کا، اب آپ نے توجہ شروع کر دینی ہے۔ استغراق کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا۔ ایک ہوتا ہے استغراق افراد کا۔ استغراق کس کا ہوتا ہے؟ ان الانسان، انسان کے جتنے افراد ہیں، یہ افراد کا استغراق ہو گیا، میں بھی آ گیا اس میں، یہ سارے آ گئے اس میں، استغراق ہو گیا افراد کا۔ ایک ہوتا ہے استغراق اوصاف کا، یہ تھوڑی سی آپ کے لیے شاید نئی بات ہو، اس کو آپ ضبط کر لیں۔ دوسرا استغراق ہوتا ہے اوصاف کا۔ کیا مطلب ہے؟ اس جنس کے سارے افراد میں پائے جانے والے سارے اوصاف کا اگر استغراق کیا جائے تو اس کو استغراق اوصاف کہتے ہیں۔ اس جنس کے سارے افراد میں پائے جانے والے اوصاف کا استغراق کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استغراق اوصاف کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب الکتاب میں الف لام یہ استغراق اوصاف کا، کس کا ہے؟ استغراق اوصاف کا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں میں جتنے بھی اوصاف حمیدہ پائے جاتے ہیں، یہ ہو گیا جنس کے افراد۔ پہلے جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں میں پائے جانے والے جتنے اوصاف حمیدہ ہیں، یہ اوصاف ہو گئے۔ سارے کے سارے اوصاف اپنے کمال و تمام کے ساتھ قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں، جتنے بھی اوصاف حمیدہ کتابوں میں ہیں، سارے اوصاف حمیدہ۔ اس لیے اس کو آسانی سے تعبیر کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ الف لام کمال کا ہے۔ کیا تعبیر کر دیتے ہیں؟ اصل میں وہ استغراق اوصاف کا الف لام ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہم کہتے ہیں جی کامل مومن، ہاں تو کامل مسلمان، کیا مطلب ہے؟ تو یہ ہم نے اب ترجمہ اس کا کیا کر دیا؟ کامل کتاب۔ اس کتاب سے پہلے اور اس کتاب کے بعد جتنی بھی کتابیں ہیں، ساری کتابوں میں جتنی خوبیاں ہیں
ساری کی ساری خوبیاں کمال و تمام کے ساتھ جو ہے اس قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں۔ واضح ہے جی؟ تو ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ زمخشری رحمہ اللہ نے ذالک الکتاب پر وقف بنایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جملہ یہاں پر مکمل ہے۔ یہاں پر جملہ کیا ہے؟ مکمل ہے۔ لا ریب فیہ یہ دوسرا جملہ ہے۔ تو اگر اس کو کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ حصر ہو جائے گا، کیونکہ خبر جو ہے مرب العام ہے، تو ترجمہ پھر کیا کریں گے؟ یہی عظیم کامل کتاب ہے، یہی عظیم کامل کتاب ہے۔ اس کا مطلب اور کوئی کتاب کامل نہیں ہے۔ کامل کس میں ہے؟ اپنے نظم میں، اپنی بلاغت میں، اپنے معنی میں، اپنے احکام میں، اپنی تشریعات میں۔ آگے والا جملہ جو زمخشری کا، وہ سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے، کہتا ہے کأنہ متفرد باستحقاق اسم الکتاب، گویا کہ قرآن مجید وہ اکیلی کتاب ہے جس پہ الکتاب بولنے کا حق ہے۔ غیرہ لیس بکتاب علی الحقیقہ، دوسری کتابیں حقیقت میں کتابیں نہیں ہیں۔ گویا سے تعبیر ہے نا، گویا سے تعبیر ہے۔ گویا کہ دنیا کے اندر ایک ہی کتاب ہے جس کو کتاب کہہ سکتے ہیں، اور دنیا کے اندر حقیقت میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ کیوں؟ اب آئیں کتاب کا معنی کی طرف، پتہ چلے گا نا کہ یہ زمخشری رحمہ اللہ نے اتنی بات کیوں کر دی۔ آپ نے کتاب کا معنی پڑھنا ہے محمد حسن جبل، ان کی کتاب کون سی ہے؟ المعجم الاشتقاقی الموصل۔ حسن المصطفوی کی کتاب کون سی ہے؟ حسن المصطفوی التحقیق فی کلمات القرآن۔ ان دونوں میں جا کے آپ نے دیکھنا، میں چونکہ بات آپ کے لیے مشکل نہ ہو جائے، میں اختصار کے ساتھ کتاب کا معنی آپ کے سامنے لغت کے اعتبار سے رکھنے لگا ہوں۔ یہ تو عام طور پر کہتے ہیں جمع کو یا ضم کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو حسن مصطفوی نے جو بات کی ہے وہ ہے التثبیت بدقہ، التثبیت بدقہ، اور آگے انہوں نے لمبا اس پر لکھا ہے انتہائی باریک بینی کے ساتھ۔ کتاب کا لغوی معنی انتہائی باریک بینی کے ساتھ تثبیت کرنا، یہ ابتدائی جز ہے کتاب کے معنی کا۔ تو اتنی دقت اور باریک بینی کے ساتھ دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے جو معانی کو اتنی دقت اور باریک بینی کے ساتھ اس کی تثبیت کرتی ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس لیے زمخشری رحمہ اللہ کی کلام کی یہ توجیہ ہوگی کہ ایک ہی کتاب ہے دنیا میں جو کتاب کہلانے کے حق ہے، جو دقت و باریک بینی اور ساری لطافتوں کے ساتھ تثبیت کر سکتی ہو، وہ ایک ہی کتاب ہے دنیا میں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ابن عاشور رحمہ اللہ نے ایک اور کمال کی بات کی ہے، وہ یہ ہے، میں دیکھ لوں جی چلے میں زبانی بول دیتا ہوں، پھر جو ہے نا وہ آگے آ جائے گا۔ ابن عاشور رحمہ اللہ نے التحریر و تنویر میں یہ کہا ہے کہ الکتاب میں، الکتاب کا لفظ جو ہے اس قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ کیسے جی؟ نہیں، کتاب بمعنی مکتوب ایسی ہے، کتاب بمعنی مکتوب ہے۔ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا مکتوب تو تھی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید نے خبر دی ہے
کہ ایک وقت آنے والا ہے یہ کتاب لکھی ہوئی ہوگی. تو کہتے ہیں ابن عاشور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی کہ اس کو الاعجاز الغیبی کہتے ہیں. یہ اعجاز الغیبی رمانی نے بھی بیان کیا, خطابی اعجاز الغیبی تقریباً سبھی نے بیان کیا. قرآن مجید نے یہ خبر دی تھی کہ یہ لکھی ہوئی ہوگی. جس وقت یہ بات کی جا رہی تھی اس وقت لکھی ہوئی نہیں تھی. تو اس کے بعد جو ہے یہ کتاب کیا ہے, لکھی ہوئی شکل کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. ایک علم ہے اس کو کیا کہتے ہیں, الاشباہ والنظائر کہتے ہیں. تو الاشباہ والنظائر کے علم کی تعریف میں اختلاف ہے, میں اس میں نہیں پڑھتا. ایک کلمہ جتنے معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے سیاقات کے اعتبار سے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اشباہ و نظائر. یہ تعریف صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے بارے میں اچھا خاصا اختلاف ہے. تو ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے ایک الاشباہ والنظائر پر, نزہۃ الاعین النواظر, نزہۃ الاعین النواظر. اس میں ابن الجوزی رحمہ اللہ نے 11 معنی قرآن کتاب کے اس میں ذکر کیے ہیں. کتنے معنی ذکر کیے ہیں؟ 11 معنی جو ہے اس میں ذکر کیے ہیں. تو پھر ترجمہ کیا, یہی عظیم کامل کتاب ہے, لا ریب فیہ, لا ریب فیہ. میرا خیال میں کہ نافع کی قرات میں لا ریبہ پر وقف ہے. قاری کون ہے جی؟ لا ریبہ وقف ہے نافع کی قرات میں جی؟ اچھا اب آئیں جی, لا یہ نفی جنس کا ہے. توجہ کریں جی, چھوڑیں, توجہ کریں. لا نفی جنس کا ایسے ہی ہے. نفی جنس عموم پہ دلالت کرتا ہے. نفی جنس کیا کرتا ہے؟ عموم پہ دلالت کرتا ہے. لہٰذا ہر ریب کی نفی جو ہے وہ قرآن مجید سے کی جا رہی ہے. ہر ریب کی نفی جو ہے عموم چونکہ اس میں پایا جاتا ہے اس لیے کی جا رہی ہے. اب آئیں ریب کی طرف. یہ ریب کیا ہوتا ہے؟ کسی ایسا شک جو تہمت پر مبنی ہو, ایسا شک جو تہمت پر مبنی ہو, اس شک کو ریب کہتے ہیں. ظاہر بات ہم نے پہلے قاعدہ تعین کر لیا ہے کہ 2 کلمات ہم معنی نہیں ہوں گے, شک اور ریب ہم معنی نہیں ہوں گے. تو جمرۃ اللغہ میں ابن درید رحمہ اللہ نے اور ابو ہلال عسکری نے الفروق اللغویہ میں کہا کہ مشکوک فی پر جو تہمت ہو اور ساتھ شک ہو تو ایسے شک کو جو تہمت پر مبنی ہو اس کو ریب کہتے ہیں. تو کیا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی ذات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تہمت کا ذریعہ ہو اور وہ تہمت شک کا ذریعہ بنے. قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تہمت کا ذریعہ ہو اور وہ تہمت شک کا ذریعہ بنے. اگر کبھی کسی نے اس میں کسی طرح کا شک کیا تو اس کی ذات کی تہمت کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ وہ خارجی اسباب کی بنیاد پر ہوگا. واضح ہے جی؟ اس کتاب پر تہمت کی بنیاد پر شک پیدا ہوگا ایسا نہیں ہوگا. وہ کسی کا عقیدہ کا انحراف ہے, کسی کی لغت کا مسئلہ ہے, کسی کا کچھ مسئلہ ہے, دیگر عوامل خارجی عوامل کی بنیاد پر جو ہے وہ ہوگا, اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہوگا. اب اگر آپ فیہ کو ادھر ساتھ ملا لیں, لا ریبہ فیہ, تو فی ظرفیت ہے, تو ظرفیت میں احاطہ نہیں ہوتا بلکہ تبعض ہوتا ہے. ایسے لکھ لیں پھر میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ظرفیت میں احاطہ نہیں ہوتا بلکہ تبعض ہوتا ہے. مثلا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, آگے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر, ایسے ہی ہے.
تو اس کو کہتے ہیں اظہار فی موضع الاضمار. کیا ہو جاتا؟ فمن شاہدہ منکم ہو جاتا، ہو ضمیر آ جاتی نا. اب ہو ضمیر سیبوی رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں آ سکتی تھی ادھر. کیوں؟ ہو ضمیر اگر ہوتی تو مرجع شہر رمضان بھی ہو سکتا تھا، رمضان بھی ہو سکتا تھا. بات کو سمجھے ذرا، توجہ کریں تھوڑی سی. اگر ہو ضمیر کا مرجع بن جاتا رمضان، اگر ہو ضمیر ہوتی مرجع کیا بن جاتا صحیح صاحب؟ رمضان مرجع بن جاتا، تو معنی کیا ہونا تھا؟ یہ آپ کو کہا نا فقہی احکام پہ دلالت. اس آدمی پر روزے فرض ہونے تھے جو پورے کا پورا مہینہ مقیم رہے، اس میں کبھی بھی سفر نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ سیبوی کہتے ہیں رمضان کا لفظ مفعول بھی واقع ہوتا ہے اور شہر رمضان مفعول فی واقع ہوتا ہے. دیکھیں نا، من ساما رمضانہ، حضرت بھائی کیا ہے؟ من ساما رمضانہ. رمضان کے ہر دن کا روزہ مطلوب ہے یا بعض کا؟ ابھی پتہ چل جانا. من قاما رمضانہ، ایک رات کا ناغہ اگر ہے قیام میں تو یہ فضیلت ختم ہو گئی ہے. کیونکہ رمضان مفعول بھی سیبوی رحمہ اللہ کہتے بنتا ہے، مفعول بھی جب ہوتا ہے تو پورا مراد ہوتا ہے، اور جب شہر کا آ جاتا ہے ساتھ تو پھر مفعول فی ہوتا ہے. اب مقصود تو یہ بتلانا تھا کہ جتنے دن آپ مقیم ہیں اتنے دن روزے رکھنے ہیں آپ نے. اب اگر یہ کہہ دیا تھا فمن شاہدہ ہو منکم، ہو کا احتمال تھا شہر کی طرف لوٹ جائے، ہو کا احتمال تھا رمضان کی طرف لوٹ جائے. اگر رمضان کی طرف لوٹا دیتے تو روزے تب فرض ہونے تھے جب پورے کا پورا رمضان مقیم ہے، سفر نہیں کیا. کیونکہ رمضان میں مفعول بھی بنا تھا اور مفعول بھی میں پورا جو ہوتا ہے احاطہ ہوتا ہے، لیکن مفعول فی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کہتا ہوں آنا فی المسجد، میں مسجد میں ہوں یا نہیں؟ ساری مسجد میں ہوں کہ ایک جز کے اندر ہوں؟ ضربت زیدن یوم الجمعتی، جیسے فجر طلوع ہوئی لے کے سارا دن پیٹتا رہا کہ درمیان میں کوئی وقفہ بھی کیا ہے. سمجھ رہے نا بات کو؟ اب آئیں ظرفیت پہ. لا ریب فیہ کیا مطلب ہے؟ اس کتاب کے کسی جز کے اندر جو ہے وہ شک نہیں ہوگا، کیونکہ ظرفیت میں تبعض ہوتا ہے، احاطہ نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ پورے قرآن مجید کو دیکھیں گے تو شک نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں شک ہو جائے. ظرفیت فائدہ کس چیز کا دیتی ہے؟ کہ اس کے کسی ایک حرف میں، کسی ایک حرکت میں، کسی ایک جملے میں شک نہیں ہوگا. ایک میں نہیں ہوگا، پورے میں بالاولیٰ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. دوسرا ہے کہ لا ریب پہ وقف کر لیں اور فیہ ہدل، یہ پھر آگے جو ہے وہ ہم جب پڑھیں گے تو اس میں آ جائے گا. اب جو ہے لا ریب یہ کس اعتبار سے ہے؟ اب پہلی بات یہ سمجھیں کہ جو ذالک الکتاب میں علو و کمال بیان ہوا تھا، ذالک الکتاب میں عدنان بھائی کیا ہوا تھا؟ جو علو و کمال بیان ہوا تھا وہی علو و کمال دلیل ہے اس کے لا ریب کتاب ہونے کی. یہ اتنا آپ نے سمجھ لینا ہے، بعد میں پھر آپ کو اس کی دلالت سمجھاؤں گا. ذالک الکتاب میں جو علو و کمال بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دلیل ہے اس کے لا ریب ہونے کی. تو لا ریب آپ دو اعتبار سے کر دیں، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس کتاب کے مضامین کی حقانیت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس کتاب کے اندر جو خبر دی گئی ہے، اس کتاب کے اندر جو امر دیا گیا ہے، اس کتاب کے اندر جو نہی کی گئی ہے، ان کی حقانیت، سچ، واقعی، انسانیت کے لیے نافع اور بہترین ہونے کے اعتبار سے اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اب آئیں جی لا ریب کیا ہے؟ لا ریب یہ کتاب شک والی کتاب نہیں ہے، تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ یہ کتاب یقین پر مبنی کتاب ہے.
واحد کتاب جو انسان کو یقین سے سرفراز کر سکتی ہے دنیا میں وہ قرآن مجید ہے۔ واحد کتاب جو انسان کو یقین سے سرفراز کر سکتی ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اچھا، جب یہ کتاب یقین پر مبنی ہے، آگے والی بڑی خوبصورت بات ہے، لہٰذا ہر طرح کے شک اور ریب کا ازالہ اسی قرآن مجید کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ سعدی رحمہ اللہ نے معنی کیا ہے۔ جب یہ یقین پر مبنی کتاب ہے تو سارے شکوک کا اور سارے ریب کا ازالہ جو ہے اس کتاب کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے بہت فلسفے، منطق اور یہ 50 بلاؤں پڑھ کے جو ہے وہ آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ شک اور ریب کو ختم کرے۔ حقیقی معنی میں قرآن مجید اگر سمجھ جاتا ہے آدمی تو دنیا کی ہر گمراہی، ہر شک و شبہ جو ہے اس کا ازالہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ وہ نفی جس سے مدح مراد ہو۔ قاعدہ کیا ہے بلاغی؟ وہ نفی جو مدح کے سیاق میں ہو، جس نفی کے ذریعے کیا کیا جائے؟ مدح مراد لی جائے تو کمال ہوتا ہے۔ جس نفی کے مقصود مدح ہو تو اس کی ضد کا، ایسے آسانی سے سمجھ آئیں گے، اس کی ضد کے کمال کا اس بات ہو جاتا ہے۔ نفی وہ کس کے لیے، کس سیاق میں ہے؟ مدح کے سیاق میں ہے، تو اس کی ضد کے کمال کا اس بات ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس کی ضد کے کمال کا اس بات ہو جائے گا، یعنی کہ لا ریب، ریب کی نفی ہوئی ہے اور مدح کے سیاق میں تعریف کی جا رہی ہے نا، تو اب اس کی ضد ہے یقین، شک کی ضد کیا ہے؟ یقین، تو یقین کے کمال کا قرآن مجید کے لیے اس بات ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب الکتاب میں الف لام جو ہے وہ اگر عہد کا بنا لیا جائے، الکتاب میں اگر الف لام کس کا بنا لیا جائے؟ عہد کا، تو اس کا عہد خارج میں متعین ہوتا ہے، ایسے ہے نا؟ تو یا اس سے مراد لوح محفوظ ہوگی، تو یا جو ہمارے پاس موجود کتاب ہے یہ ہوگی۔ الکتاب میں الف لام عہد کا بنا رہے ہیں، یا اس سے مراد لوح محفوظ ہے، تو پھر لا ریب خبر کا اسلوب ہے اور معنی بھی خبر ہے۔ پھر کیا ہے؟ اسلوب بھی خبر کا ہے اور معنی بھی خبر کا ہے، معنی بھی خبر کا ہے کہ لوح محفوظ میں موجود کتاب، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر الکتاب میں الف لام عہد کا اور اس سے مراد ہمارے پاس موجود کتاب ہے، تو پھر یہ خبر بھی معنی انشاء ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ خبر بھی معنی انشاء ہے، مطلب یہ لا ترتابو فیہ، اس کتاب میں تمہیں شک نہیں کرنا ہے، تو یہ پھر خبر بھی معنی انشاء ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خبر انشاء کے معنی میں کیوں ہوتی ہے؟ والوالدات یرضعن، مائیں دودھ پلائیں، امر ہو گیا نا، خبر اسلوب تو خبری ہے، اسلوب خبری ہے، تو اگر خبر بمعنی انشاء ہو تو ابلغ ہوتا ہے۔ کیوں؟ سیوطی رحمہ اللہ نے معترک الاقران میں یہ معنی کیا، کس میں کیا ہے؟ معترک الاقران میں معنی کیا ہے، کأنہ سوری فیہ الامتثال واخبر عنہ۔ کیا مطلب ہے؟ جب انشاء ہے، امر ہوگا یا نہیں؟ امر و نہیں کے آنے کے فوراً بعد اس پر عمل کر لیا گیا، سوری الامتثال فیہ والوالدات یرضعن، اس کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ لازماً دودھ پلائیں، تاکیداً دودھ پلائیں، کیونکہ خبر جب انشاء کے معنی میں ہوتی ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ فی الفور اس پر عمل کیا جائے گا، گویا کہ عمل اس پر اتنا یقینی ہے کہ ماضی میں وقوع پذیر ہونے والی خبر بن چکا ہے، اس پر عمل، حنین بھائی
اتنا یقینی ہے کہ اس پر وہ ماضی میں واقع ہونے والی ایک خبر بن چکا ہے. سمجھ آ گئی جی؟ تو لا ترتابو پھر معنی اس کا کیا کر دیں گے؟ یہ خبر کیا ہوگی؟ بے معنی انشاء ہو جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر شک کیوں نہیں کرنا؟ آگے نا لا ترتابو نہیں کیوں آ گئی؟ کیونکہ یہ لوح محفوظ میں رب العالمین کے پاس پائی جانے والی کتاب سے 100% مطابقت رکھتی ہے. یہ کتاب، اس میں شک کیوں نہیں کرنا؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایک پہلو اس میں یہ ہے کہ یہ کتاب 100% لوح محفوظ میں پائے جانے والی کتاب کے ساتھ 100% مطابقت رکھتی ہے. اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، اس کی حقانیت واضح ہے وغیرہ، وہ آپ جتنے بھی اس میں کر لیں. جی آ گیا جی، نافع اور عاصم کا وقف جو ہے لا ریب پر ہے. اچھا، اب جب لا ریب پر وقف کریں گے تو یہاں پر ایجاز الحذف ہے، یہاں پر حذف ہو جائے گا. لا ریب، لا نفی جنس کا اسم ہو گیا، خبر چاہیے یا نہیں؟ لا ریب میں اسم ذکر ہو گیا، خبر چاہیے، تو خبر محذوف ہو گئی. تو خبر اس کی ہوگی لا ریب فی انہ الکتاب الکامل. یہ دوسرا معنی ہو گیا ریب کے اعتبار سے. لا ریب فیہ انہ الکتاب الکامل. وجہ وہ تہمت دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گڑھ لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تہمت دیتے تھے؟ اس کو خود گڑھ لیا ہے. تو لا ریب یہ اس کے اندر کمال کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو گیا. پریشان ہیں جی؟ سمین حلبی کی کتاب ہے الدر المصون. الدر المصون بہت اعلیٰ کتاب ہے نحوی اور بلاغی مباحث کے لیے. تو الدر المصون نیچے پڑھی ہے، نیچے مسجد میں 6 جلدوں کے اندر، اس مسجد کے حال میں پڑھی ہے. تو سمین کہتے ہیں کہ ریب اخص من الشکی. ایک کتاب ہے غرائب القرآن نیسابوری کی، غرائب القرآن نیسابوری کی، بہت کمال کا انہوں نے اس میں ایک معنی کیا. کہتے ہیں شک جو بدگمانی کے اضافے کی بنیاد پر، ظن سو کی بنیاد پر جو شک اضافی ہوتا ہے اس کو ریب کہتے ہیں. جی اس میں ریب اس شک کو کہتے ہیں جو بدگمانی کی بنیاد پر ہو. اچھا، یہ تفسیر ہے حدائق الروح والریحان. حدائق الروح والریحان یہ حربی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. تو کہتے ہیں لا ریب میں مخبر سے تہمت کا ازالہ مقصود ہے. لا ریب میں حضرات بھائی سو کر بھی یاد کر رہے ہیں. تو مخبر سے جو تہمت ہے اس کو دور کرنا مقصود ہے. اچھا، اب راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے تفسیر لکھی ہے، 2 جلدوں کے اندر چھپی ہے، پوری تفسیر نہیں ملی. صحیح صاحب آپ کے مطلب کی بات ہے اس میں. وہ کیا کہتے ہیں؟ شک ہوتا ہے 2 چیزوں کے درمیان، 2 برابر کی چیزوں کے درمیان کھڑے ہونا اور ان میں متردد ہو جانا. کوئی علامت کرینہ محمد بھائی نشانی ایسی نہیں ہے محمد حفیظ بھائی کہ جو ترجیح کا ذریعہ ہو. شک ایسا، شک کیا کہتے ہیں؟ ریب کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ نے بات سمجھنی ہے. ریب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں کسی چیز کا وہم کر لینا اور سمجھنا کہ اس کے اندر چیز ہے، وہم کی بنیاد پر. کس بنیاد پر؟ وہم کی بنیاد پر، اور پھر اس کا چھٹ جانا، اس کو ریب کہتے ہیں. وہم کی بنیاد پر کسی چیز کے اندر کسی چیز کو سمجھ لینا. یہ جو سمین حلبی نے کہا تھا نا اخص من شکی، وہم کی بنیاد پر
کسی چیز میں کسی چیز کو سمجھ لینا اور پھر اس وہم کا دلائل کی بنیاد پر اٹھ جانا، ایسے وہم پر مبنی اس کو شک کو ریب کہتے ہیں۔ اب اس میں اور شک میں کیا خوبی ہے؟ اس میں خوبی یہ ہے کہ حکم بھی ساتھ ہوگا، اس معنی میں حکم بھی ساتھ ہے کہ جو بھی قرآن مجید کے بارے میں شک ہوگا وہ وہم پر مبنی شک ہوگا، دلیل کی بنیاد پر وہ شک نہیں ہوگا، اس شک کا حکم بھی اس معنی میں آ گیا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے بدائع الفوائد میں شک اور ریب میں 6 فرق ذکر کیا۔ کتنے فرق ذکر کیا؟ 6 فرق، جلد 1 صفحہ 106 میں۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ نے جو ایک فرق ذکر کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی آپ دیکھ لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں شک ریب کا سبب ہے۔ شک کیا ہے؟ ریب کا سبب ہے۔ پہلے شک ہوتا ہے پھر ریب پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ریب کا مطلب ہے نفس اور دل کے اندر قلق اور اضطراب کو پیدا کر دینا۔ ریب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رابہ شیئن، خوف میں مبتلا کر دینا۔ ایک معنی ایسا شک جو خوف میں مبتلا کر دے اس کو ریب کہتے ہیں، دوسرا ایسا شک جو انسان کو قلب اور اضطراب کا شکار کر دے۔ قرآن مجید میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو قلق اور اضطراب کا ذریعہ بنے، بلکہ اس کے الٹ یقین و اطمینان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ قلق اور اضطراب کا اپوزٹ طمانینت ہے، شک کا الٹ یقین ہے، اور قلب و اضطراب کا جو ہے اسی لیے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بدائع الفوائد، فی کو آپ نے ریب کے ساتھ لگا لینا ہے یا فی کو آگے لگا لینا ہے؟ اگر فی کو آگے لگا لیا، ریب کے ساتھ لگا لیا وہ ہو گیا، اگر آگے لگا لیا پھر وہی بات۔ اس کا ہر جز ہدایت پر مبنی ہے، کیونکہ تبعوض کا معنی ہو گیا تھا نا فیہ ھدی للمتقین، اس کا ہر جز ہدایت پر مبنی ہے۔ واضح ہوگی جی دلالت۔ اب آ جائیں جی ہدن پہ۔ ہدن کو حال بنا لیں، ہدن کو حال بنا لیں۔ ہدن کو آپ جو ہے وہ مبتدا ہوا کی خبر بنا لیں۔ مختلف اعراب ہو سکتے ہیں دونوں ہی حالتوں میں۔ جب مصدر حال یا خبر بنتا ہے تو مبالغے پر دلالت کرتا ہے۔ زید عادل، زید عدل کرنے والا ہے۔ زید عدل، زید سراپا عدل ہے۔ زید کیا ہے؟ سراپا عدل ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں عدل کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ الحج عرفہ، حج ایک ہی چیز کا نام ہے، وہ عرفہ۔ حج میں عرفہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ یہاں پر آ جائیں ھدی للمتقین، قرآن مجید میں ایک ہی چیز ہے، وہ صرف ہدایت ہے، اس قرآن میں اور کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ ھدی للمتقین کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے عظیم سراپائے ہدایت ہے، کیونکہ مصدر ہے، اور مصدر کس کے لیے ہوتا ہے؟ اچھا اب آئیں ذرا، ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ہدایت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے ہدایت ارشاد، رستہ دکھلا دے۔ میں آج آپ کو بتلایا، رستہ دکھلایا کہ بلاغہ کتنا اہم علم ہے، اور کچھ نہ کچھ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ علم کتنا ضروری ہے۔ یا طبیعت پہ بوجھ ہے؟ ضروری ہے نا جی۔ یہ ہو گیا ہے ہدایت ارشاد، رستہ دکھلانا، اور ایک ہوتا ہے ہدایت توفیق، رستے پر چلا دینا، رستے پر چلانا۔ انکا لا تہدی من احببت، آپ رستے پہ چلا نہیں سکتے جس کو چاہتے ہیں۔ انکا لتہدی الی صراط مستقیم، آپ یقینی طور پہ رہنمائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ معتزلہ ہدایت ارشاد کے قائل ہیں، ہدایت توفیق انکاری ہیں۔ معتزلہ ہدایت ارشاد کو مانتے ہیں اور ہدایت توفیق انکاری ہے۔ اب یہاں پر کون سی ہدایت ہے؟ ہاں جی، ہدایت توفیق ہے۔ کیسے؟ آپ نے کرنی بات،
ہدایت توفیق ہے کیسے؟ بھائی کی بات سنیے آپ نے جی. جو بندہ اس کو یعنی کھلے دل سے اور آزاد ذہن سے اس کو پڑھے گا اور اس میں شک نہیں کرے گا تو یہ قرآن اس کو ہدایت کے راستے پر چلا کرے گا. ہدایت کے علاوہ کوئی ہدایت پر اشارہ نہیں کرے گا بلکہ ہدایت پر چلے گا. ٹھیک ہے کوئی بات بھائی جی. آپ بھائی تو دونوں معنی کیے گئے ہیں. اگر آپ نے اکتفا والا اسلوب لینا ہے تو پھر ہدایت ارشاد ہے، اور اگر آپ نے متقین تک رکھنا ہے تو پھر ہدایت توفیق ہے. پھر کیا ہے؟ ہدایت توفیق. ہدایت توفیق کیا ہوتی ہے؟ کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ساتھ سار رستے پر چلانا. تو گویا کہ قرآن مجید یہ ہاتھ پکڑتا ہے، آنکھ کو پکڑتا ہے، کہتا ہے ادھر جھکا دو، ادھر آنکھ کھول دی، ادھر قرآن مجید نے بند کر دی، ادھر کھول دی، ادھر خشیت پیدا کر دی، ادھر چلا دیا، ادھر کھڑا کر دیا. تو ہدی للمتقین، متقین کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت توفیق ہے. ان کے ہاتھ کو پکڑ کر جو ہے یہ قرآن مجید رستہ نہیں دکھلاتا بلکہ رستے پر چلاتا ہے. بلکہ کیا کرتا ہے؟ رستے پر چلاتا ہے. اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ جب حکم کو اس میں مشتق پر معلق کیا جائے تو مصدری معنی حکم کی علت ہوتا ہے. جب بھی قاعدہ آتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتا یار. جب بھی حکم کو اس میں مشتق پر معلق کیا جائے تو اس مشتق کا مصدری معنی علت الحکم ہوتا ہے. الزانیۃ والزانی تو زنا سبب ہے 100 کوڑوں کا. السارق والسارقہ چوری یہ علت ہے کس کی؟ ہاتھ کاٹنے کی. تو اب متقین اس میں مشتق ہے، ایسے ہی ہے. تو اتقا تقوی نہیں، کیونکہ اس کا مصدر اتقا ہے. اتقا اور تقوی میں فرق ہے. اتقا یہ سبب ہوگا ہدایت کا. اتقا سبب ہے ہدایت کا کیونکہ وہ علت الحکم بنے گا. جس کے اندر اتقا پائی جائے گی 100% یقینی ہے قرآن مجید اس کے لیے ہدایت توفیق ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ اس کو ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ حق رستے پہ چلائے گا. صدق اللہ جی. اچھا جی اب آئیں ہدن میں تنوین تعظیم کی ہے. عظیم ہدایت ہے، کوئی معمولی ہدایت نہیں ہے. کیا ہے؟ عظیم ہدایت ہے، قیمتی ترین ہدایت ہے. دنیا میں اتنی عظیم ہدایت نہیں ہے. دنیا میں اتنی عظیم ہدایت جو ہے وہ نہیں ہے. کدھر تھی بات؟ اچھا اب آگے دیکھیں. ہدن میں تاکید بھی ہے اور ہدایت کے دوام کی دلیل بھی ہے. یہ بات کو سمجھیں. ہدن میں تاکید بھی ہے مصدر کے مبالغہ ہونے کی وجہ سے، اور اسی مصدر کے اندر ہدایت کے دوام کی دلیل بھی ہے. کیا مطلب ہے؟ جس وقت یہ نازل ہو رہی ہے آیت، یہ تب ہی ہدایت نہیں ہے، یہ ہدایت کے اندر مصدر کے اندر کیا ہے؟ دوام بھی ہوگا اس کا. تو یہ جب تک کتاب رہے گی تب تک اس کے اندر ہدایت کا دوام ہوگا. واضح ہے جی؟ اب ہدن کے بارے میں ہم نے بات کر لی کہ ہدا کس حوالے سے ہے. نوافل کے حوالے سے، فقہی احکام کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، سلوک و تزکیہ کے حوالے سے، نحو صرف کے حوالے سے، بلاغت کے حوالے سے، کس حوالے سے ہدایت ہے؟ تو چونکہ اس کا متعلق ذکر نہیں ہوا، ہدایت مطلق ہے. یہ کیا ہے؟ ہدایت مطلق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت مطلق ہے میرے بھائی. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ دے دیں. کیا مطلب ہے؟ ہر چیز جس کی دنیا اور آخرت میں سعادت، کامیابی، کامرانی کے لیے جس بھی چیز کی ضرورت ہے،
جس شعبے میں ضرورت ہے ساری طرح کی ہدایت جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ جب کل انشاءاللہ پڑھیں گے ابن القیم رحمہ اللہ کا رسالہ تو اہدنا الصراط المستقیم پر بات ہوگی انشاءاللہ، تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اہدنا الصراط المستقیم کتنی واجب دعا ہے۔ جی بھائی جان۔ ہاں جی وہ میں بتاؤں گا، یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا۔ تو جی یہ واضح ہو گیا جی، زندگی کے ہر شعبے میں ہر پہلو میں مطلق ہدایت ہے، اور جس بھی چیز کی ضرورت ہے دنیا اور آخرت کی سعادت اور برکت کے لیے وہ اس قرآن مجید کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے۔ حنین بھائی اٹھ کے چلے گئے، اس کا مطلب ہے ختم کرنا چاہیے۔ وہ واؤ ابھی بتانا، بھی لام پہ آ جائیں نا جی، لام پہ۔ یہ لام اختصاص ہے۔ یہ لام کیا ہے؟ لام اختصاص ہے۔ اس ہدایت کا اختصاص کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ قاعدہ یہ ہے کہ ہدایت کا لفظ الہ کے ساتھ اگر ہو تو ارشاد کے معنی میں ہوتا ہے، اور لام کے ساتھ ہو تو توفیق کے معنی میں۔ تو یہ عید پہلے دن سے ہی معتزلہ پہ رد کرتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہدایت توفیق نہیں ہوتی، صرف ہدایت ارشاد ہی ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید متقین کے لیے کیا ہے؟ یہاں پر ہدایت چونکہ لام کے ذریعے متعدی ہے، لہٰذا یہ ہدایت توفیق ہو گئی، اور یہ ہماری بات ہو گئی کہ متقین کے لیے قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت توفیق ہے، کہ لازمی 100% یقینی بات ہے کہ آدمی وہ ہدایت پہ چلے گا جو متقی ہوگا۔ تو یہ لام اختصاص کا ہے، متقین کے ساتھ جو ہے اس کا اختصاص ہے۔ اب متقین پہ تھوڑی سی بات کر لیں۔ متقین جو ہے یہ جمع مذکر سالم ہے، ایسے ہی ہے۔ متقین کیا ہے؟ تو جمع دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جمع سالم ہوتی ہے اور دوسری جمع مکسر ہوتی ہے۔ جمع سالم میں افراد مقصود ہوتے ہیں، اور جمع سالم میں من حیث الجملہ جمع مقصود ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن میں کہیں پہ آتا ہے سیئاتکم، یا خطیئاتکم کہا لیں، خطیئاتکم، اور کہاں پر کئی جگہ پر آیا خطایاکم، کسی جگہ پہ آیا نبیین اور کسی جگہ پر آیا انبیاء۔ تو جو جمع سالم ہوتی ہے اس میں مفرد کا لفظ ٹوٹتا نہیں ہے، ایسے ہی ہے، یہ پڑھا آپ نے۔ نبیین میں نبی پورے کا پورا کھڑا ہے، آگے یا نون آ گیا، ایسے ہی ہے۔ اور متقین میں متقی پورے کا پورا کھڑا ہے، یا نون آگے آ گیا۔ چونکہ جمع سالم کے اندر مفرد کا کلمہ ٹوٹتا نہیں ہے، لہٰذا کوئی فرد بھی دلالت سے خارج نہیں ہوتا۔ جمع سالم کے اندر جو ہے وہ سارے افراد جو ہے وہ دلالت میں شامل ہوتے ہیں، اور جمع تکسیر میں چونکہ مفرد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے لہٰذا اس میں افراد مقصود نہیں ہوتے ہیں، بلکہ من حیث الجملہ مجموعی حیثیت مراد ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ متقی ہر فرد کے لیے یہ ہدایت ہے، من حیث الجملہ متقین کے لیے نہیں ہے، ہر متقی فرد جو ہے اس کے لیے یہ قرآن مجید جو ہے وہ عظیم مطلق کلی ہدایت ہے۔ دوسرا، جو جمع سالم ہوتی ہے اس میں فعلیت غالب ہوتی ہے، اور جمع مکسر ہوتی ہے اس کے اندر اسمیت غالب ہوتی ہے۔ جمع سالم میں فعلیت غالب ہوتی ہے، اس لیے وہ فعل مضارع کے مشابہ ہوتی ہے، اور جمع مکسر کے اندر اسمیت غالب ہوتی ہے۔ لہٰذا اتقیاء اور متقین کا ترجمہ دونوں کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ اگر ترجمہ آپ کریں گے تقوی والے تو یہ اتقیاء کا ترجمہ ہے، متقین کا ترجمہ نہیں ہے۔ متقین میں فعلی ترجمہ کرنا ہے تقوی اختیار کرنے والے۔ ترجمہ کیا کرنا ہے اس میں؟ ترجمہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے یہ عظیم کامل ہدایت مطلق ہدایت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اب جو ہے اس حوالے سے کہ ایک لغوی معنی حل کرنا ہے اتقاء کا، اور دوسرا تھوڑا سا یہ بات ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھی ہے، دل میں تقوی
انسان کو اس اہل بناتا ہے کہ قرآن مجید سے فائدہ لے سکے۔ اگر دل میں تقویٰ نہیں ہوگا تو انسان اس اہل نہیں ہے کہ قرآن مجید سے فائدہ لے سکے۔ اب اس کی مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھاتے تھے تو صحابہ بھی موجود ہوتے تھے، منافقین بھی موجود ہوتے تھے، ایسی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت میں بڑھاتا ہے، وَيُضِلُّ بِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے گمراہ بھی کرتے ہیں، ایسی ہے نا۔ اب ایک ہی مجلس ہے اور بیان کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ بیان وضاحت کسی کی نہیں ہو سکتی، کہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود منافقین اس مجلس میں موجود ہونے کے باوجود ان کو اس قرآن مجید کی کلاس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ہر قرآن مجید کی کلاس پڑھنے والا جو ہوتا ہے اسے قرآن فائدہ نہیں دیتا، بلکہ الٹا جو ہے وہ نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ رجسان الی رجسہم، گندگی میں مزید اضافہ بھی ہو جاتا ہے قرآن مجید کی کلاس پڑھنے سے، قرآن مجید کی مجلس میں بیٹھنے سے۔ اب تو جو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمائی ہے بات، قرآن مجید آپ کے لیے نافع ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، التقویٰ ہاہنا، پھر آپ اس اہل ہوں گے کہ قرآن مجید آپ کو نفع دے۔ اگر دل میں تقویٰ نہیں ہے تو پھر قرآن مجید آپ کے لیے نافع نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اب آ جائیں افتعال کی طرف۔ افتعال ہم نے کیا کہا؟ تقویٰ اور اتقاء میں فرق ہے، باب افتعال ہے۔ باب افتعال کے خاصوں میں کسب اور اتخاذ اور مبالغہ ہوتا ہے۔ باب افتعال کے خاصوں میں کیا چیز ہے؟ کسب و اتخاذ۔ اس کا مطلب ہے تقوی کو اختیار کرنے کے لیے جنہوں نے محنت کی ہوگی، کسب و اتخاذ یہی ہے نا۔ تقوی کو اختیار کرنے کے لیے جن لوگوں نے محنت کی ہوگی ان لوگوں کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے تقوی کو اختیار کرنے کے لیے محنت نہیں کی ہوگی قرآن مجید ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ دیکھیں نا اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، کہ انہوں نے محنت کر کے تقوی کو اختیار نہیں کیا، کفر کو ساتھ لے کر آئے ہیں اسلام کے اندر منافقین، جب واپس نکلے ہیں تو وہی کفر لے کر واپس نکل گئے ہیں۔ تو اس کے لیے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے، اتقیاء کی بات نہیں کی۔ لہذا جو محنت کریں گے، کسب کریں گے اور اتخاذ کریں گے، اور دوسرا معنی مبالغے کا، جو شدید زور لگائیں گے اس تقوی کو اپنانے میں، ان کے لیے یہ قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت ہے۔ اب تقوی کا معنی دیکھ لیں تھوڑا سا۔ تقوی کا معنی امام جوہری رحمہ اللہ نے صحاح میں، راغب اصفہانی نے اور فیومی رحمہ اللہ نے مصباح المنیر میں کیا ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے صیانت و حفظ۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ دو لفظ بولے ہیں، صیانت اور حفظ۔ حفظ حفاظت کرنا، محفوظ۔ صیانت اور چیز ہے اور حفظ کرنا اور چیز، دو علیحدہ علیحدہ چیزیں نا۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اپنی صیانت و حفظ کا نام ہے۔ تقویٰ اپنی صیانت و حفظ کا نام ہے۔ جس نے صیانت نہیں کی اور اپنی حفاظت نہیں کی، بازار گیا ہے چھوڑ دیا آنکھ، دل میں کوئی خیال آیا چھوڑ دیا اس کو، پیسے کی بات آئی ہے چھوڑ دیا اپنے آپ کو، سیاست کی بات آئی ہے چھوڑ دیا اپنے آپ کو، تعلقات کی بات آئی ہے چھوڑ دیا اپنے آپ کو، شادی بیاہ کی غمی خوشی کی بات آئی ہے چھوڑ دیا اپنے آپ کو، صیانت اور حفظ نہیں کیا، تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقوی کے لیے صیانت اور حفظ ضروری ہے۔ اپنی صیانت کرنی ہے اور کیا کرنا ہے؟ اپنی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے۔ آپ صاحب پوچھ رہے ہیں صیانت اور حفظ میں فرق کیا ہے؟ جی صحیح صاحب۔
پتہ نہیں۔ راغب اصفہانی نے ایک اور بات کی ہے کہ تقویٰ ہوتا ہے جعل النفس فی وقایۃ مما یخاف۔ تقویٰ کیا ہے؟ جعل النفس فی وقایۃ مما یخاف، کسی چیز کا اندیشہ ہے، کسی چیز کا خطرہ ہے، کسی چیز کا خوف ہے، اس سے اپنے نفس کو بچاؤ میں کر دینا، یہ تقویٰ ہے۔ جعل النفس فی وقایۃ مما یخاف، کسی چیز کا خطرہ خوف ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ میں کر دینا، یہ تقویٰ ہے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا اصل الاتقاء الحجر، تقویٰ ہوتا ہے اپنے اور دوسری چیز کے درمیان ایک رکاوٹ کو حائل کر لینا۔ بعض علماء نے اتقاء کا معنی کیا کیا ہے؟ الحجر، اپنے اور دوسری چیز کے درمیان میں ایک رکاوٹ کو کھڑی کر لینا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ بس ایک دو باتیں ہیں۔ زمخشری کہتے ہیں متقین میں مجاز مرسل ہے۔ زمخشری کیا کہتے ہیں؟ متقین میں مجاز مرسل ہے۔ مجاز مرسل کی بعض نے 10 بعض نے 12 زیادہ اقسام بیان کی ہیں۔ ایک ہوتا ہے باعتبار ما سا یکون، پڑھا نا یہ آپ نے، اعتبار ما، سورہ نوح میں ہے وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا أَوْ كَفَّارًا، فاجر پیدا ہوتا تو بچہ فاجر نہیں نہ ہوتا، پیدا ہوتا تو بچہ کافر نہیں نہ ہوتا، با اعتبار ما یکون، مستقبل کے اعتبار سے۔ تو زمخشری کہتے ہیں کہ یہ مجاز مرسل ہے با اعتبار ما سا یکون۔ کیا مطلب ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن لوگوں نے مستقبل کے اندر اس قرآن مجید کے ذریعے متقی بن جانا ہے۔ یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کو متقین کہہ دیا با اعتبار ما سا یکون، کہ قرآن مجید کی ہدایت کے ذریعے مستقبل کے اندر ان لوگوں نے متقی بن جانا ہے۔ اچھا، اب زمخشری نے آگے والی بات اور خوبصورت کر دی، وہ کہتے ہیں جب انسان کو اس نتیجے کے یقینی ہونے کا پتہ ہوگا تو یہ انشط للعمل ہوگا، ہدایت، یہ تقوی کو اپنانے پر یہ عظیم فائدہ انسان کو ابھارے گا اور ترغیب دے گا۔ کیا کرے گا؟ اب جب پتہ ہے کہ تقوی بنیاد ہے ہدایت کی، تقوی سے ہدایت ملنی ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا اب کیا ہوگا؟ اب انسان کو فائدے کا اور اچھے انجام کا، انعام کا، ایوارڈ کا یہ پتہ چل رہا ہے، یہ ملے گا۔ میں اگر کہتا ہوں آپ کو کہ جو طالب علم اس کمرے میں سب سے پہلے آئے گا اس کو 5 کروڑ روپیہ دوں گا، ہاں جی، کیا ہوگا؟ آپ اتنی تیزی سے دوڑیں گے جتنی تیزی سے آپ کا وجود دوڑ نہیں سکتا، آپ اس سے بھی زیادہ تیزی سے دوڑیں گے۔ کیوں؟ جب انعام اور حسن العاقبہ کا پتہ ہوتا ہے تو انسان انشط للعمل ہوتا ہے، پورا زور اس عمل پہ لگاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو یہ تو 5 کروڑ سے بڑے بھجن واسطے تیار جے تسی، یہ 5 کروڑ سے بڑی چیز ہے ہدایت۔ تو کیا مطلب ہے؟ انسان کو جب پتہ ہوگا کہ تقوی کا حسن عاقبہ وہ ہدایت ہے تو انسان نشید ہوگا، پورا زور لگائے گا متقی بننے کے لیے تاکہ ہدایت جیسی عظیم چیز جو ہے اس کو نصیب ہو جائے۔ آخری بات اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ متقین میں دعوت ہے محنت کی اور اسباب تقوی کو اختیار کرنے کی۔ متقین میں کیا ہے؟ دعوت ہے انسان کو تقوی کے اسباب جو ہیں اس کو اختیار کرنے کی۔ اب آخری بات جو ہے وہ یہ تھی کہ یہاں پر واو نہیں ہے، اگر واو ہو تو اس کو وصل کہتے ہیں اور اگر واو نہ ہو تو اس کو فصل کہتے ہیں۔ یہاں پر فصل ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، 3 باتیں کی گئی، تینوں میں واو نہیں ہے۔
ایسے ہی ہے. تو فصل ہو گیا. فصل 3 مقاصد میں سے ایک مقصد کے پیش نظر ہوتی ہے. تو یہاں پر فصل جو ہے وہ کمال اتحاد کی وجہ سے ہے. کس وجہ سے ہے؟ کمال اتحاد کی وجہ سے ہے. جو حاصل کتاب ہے وہی لا ریب ہے اور وہی ہدی للمتقین ہے. تو کمال اتصال کی وجہ سے یہاں پر واو نہیں ہے. جیسا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی میں کمال اتصال کی بنیاد پر جو ہے وہ واو وہاں پر نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں واو والا فصل وصل والی بات آئی تھوڑی سی. تو کیسے یصومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم. دوسری جگہ پر کیا ہے؟ یصومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم. جہاں پر ہے یصومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم، تو یہ یذبحون ابناءکم اسی صوم عذاب کی وضاحت ہے، اسی کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے نا جی. التزام ہے نا حاضل کتاب، یہ کامل کتاب ہے لہٰذا اس میں ریب نہیں ہو سکتا، اس میں وہ ہدایت ہوگی. یہ ہدایت پر مبنی کتاب ہے لہٰذا اس میں شک نہیں ہوگا. شک نہیں ہے، ہدایت والی کتاب ہے تو کامل کتاب ہے. ایسی ہوگا نا. تو یصومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بچوں کو ذبح کرنا ہی وہ صوم عذاب ہے، اسی کی تفسیر ہے. کمال اتصال ہو گیا. لیکن جہاں پر ہے یصومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم، واو عطف کا آ گیا، مغایرت ہوگی یہاں پر. اس کا مطلب ہے بچوں کو ذبح کرنے کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون اور بھی عذاب دیتا تھا. وہ کیا؟ ان سے زمینوں کو ہڑپ کر لینا، ان سے کام کروانا اپنے وغیرہ. تو یہ فصل اور وصل کا موضوع جو ہے بڑا عظیم موضوع ہے، اور پہلے ہماری بات ہوئی کہ دلائل الاعجاز میں اس پر ہے. یہ ہم نے تھوڑی سی، میں نے 2 کتابوں میں سے آپ کے سامنے یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کیا ہم نے اس کی ساری حقیقت کا ادراک کر لیا اس آیت کی کا؟ اور کتنے نکتے اور کتنے پوائنٹ جو ہے نکل آئے؟ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا. تو اب 2 باتیں آپ نے سمجھنی ہیں، 2-3 باتیں. پہلی بات اس سے سمجھ میں آتا ہے لا تنقضی عجائبہ، قرآن مجید کی ایک آیت سے ساری دلالتوں کا استنباط انسان قیامت تک نہیں کر سکتا. اس کے عجائب ختم نہیں ہوں گے. بلکہ ہمارے استاد محمد ابو موسیٰ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمایا کرتے تھے، قرآن مجید قیامت کے وقت آسمانوں میں اٹھا کر رب العالمین کے پاس یہ قرآن مجید چلا جائے گا. صحابہ کرام سے لے کے قیامت تک علماء کرام نے اس قرآن مجید سے دلالات کو نکالا ہوگا. تو قرآن مجید کی دلالات میں سے صحابہ سے لے کے قیامت تک لوگوں نے اتنا کی نکالا ہوگا، اتنا سمندر میں انگلی ڈبونے سے انگلی کو پانی لگتا ہے. قرآن مجید اپنی سمندر بری دلالات کے ساتھ اٹھ کر اللہ احکام الحاکمین کے پاس یہ عظیم کتاب چلی جائے گی. اب چھوٹی سی ایک گزارش جو ہے وہ بھی ہے آپ سے، 2 باتیں کر لیتے. اس قرآن مجید کا یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، کیا کوئی طبقہ ایسا ہے کہ جو ان کو اور ان سے بھی زیادہ دلالات کو سمجھتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین میں؟ وہ یقینی بات ہے صحابہ کرام کا طبقہ ہے. کون؟ صحابہ کرام کا گروہ ہے. ابھی میں نے آپ کو مسروق رحمہ اللہ کا قول بتلایا تھا. صحابہ کرام کا طبقہ، اس میں خاص طور پہ کبار علماء صحابہ کرام جو ہیں، وہ جو ہم نے ابھی کچھ چیزیں ذکر کی ہے، ان کو اور ان سے بڑی بے شمار دلالتوں کو سمجھتا ہے جن تک ہماری رسائی نہیں ہے. اگر مسروق رحمہ اللہ تابعی ہو کر ان کی صحابہ کی قرآن مجید کی دلالات پر جو گرفت ہے اس کو تابعین کا طبقہ نہیں سمجھ پاتا، تو میری اور آپ کی تو حیثیت کوئی نہیں. یہ بلاغہ تو انہی کے اقوال سے نکلی ہوئی چیز ہے. تو اس لیے انسانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
سب سے صحیح فہم جس کے پاس اس قرآن مجید کا ہے وہ حضرات صحابہ کرام ہیں، لہٰذا ان کے فہم کے ساتھ معارضت نہیں کرنی چاہیے۔ میں ایک مثال آپ کو اس کی قرآن مجید میں دیتا ہوں، پتہ نہیں یہ میں نے اسلام آباد میں ذکر کی تھی یا کہ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اکاد اخفیہا، سورۃ طٰہٰ میں ہے اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں قیامت کے آنے کو پوشیدہ کر دوں۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت کو پوشیدہ نہیں کیا، عربی کا اسلوب یہی ہے نا، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں قیامت کو پوشیدہ کر دوں، اس کا مطلب پوشیدہ نہیں کیا۔ قیامت پوشیدہ ہے یا کہ نہیں پوشیدہ؟ قرآن مجید کی تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قریب تھا میں اس کو پوشیدہ کر دیتا، ہمیں تو قیامت کا پتہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اس کو میں پوشیدہ کر دیتا، یہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اب اس کو حل کرنے کے لیے آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں۔ تفاسیر میں کسی نے کہا اخفیہ یہ ازداد میں سے ہے، تو معنی کر دیا قریب تھا میں اس کو ظاہر کر دوں، سیاق کے ساتھ اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے ظاہر کرنے کا، اور ویسے بھی جو ہے اخفا جو ہے وہ ازداد میں سے ہے بھی نہیں۔ بہرحال مفسرین نے اس اشکال کو حل کرنے کے لیے بہت دوڑیں لگائی ہیں اور بہت لکھا ہے، لیکن اس کا حل نہیں ہوا، صرف ایک جگہ پہ جا کے حل ہوا، اور وہ صحابہ کرام کا کلام ہے۔ اور صحابہ کرام نے اس کی تفسیر کی کہ میں اتنا چھپا رہا تھا قیامت کو، اکاد اخفیہا عن نفسی، قریب تھا، رب العالمین فرماتے ہیں میں اپنے آپ سے بھی چھپا دیتا۔ اب عظمت دیکھے اس معنی کی۔ اور یہ حل جو ہے وہ صرف صحابہ کرام کی تفسیر کے ذریعے ہے، پوری دنیا کے علوم آپ پڑھ لیں یہ حل آپ کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ حل پوری دنیا کی تفاسیر آپ پڑھ لیں، جو آپ دیکھیں جنہوں نے تفسیر بالمعصور پہ صحابہ کی تفسیر پہ اعتماد نہیں کیا، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں جو لکھا ہے وہاں پر جا کے آپ دیکھیں تو تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ، میں آج تک نہیں سمجھ سکا صحابہ نے یہ بات کر کیسے دی اکاد اخفی عن نفسی۔ وہ کون سا علم تھا جس علم کی بنیاد پہ ان نفسی کا لفظ صحابہ کرام نے بولا؟ بولے تو دو کلمے ہی ہیں نا۔ تو اس لیے اس کتاب کا جو حقیقی فہم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ حضرات صحابہ کرام میں ہے۔ اس لیے علماء کے درمیان یہ بات مختلف ہی ہے کہ صحابہ کی تفسیر کا حکم جو ہے وہ مرفوع کا ہے یا کہ نہیں ہے۔ تو کبھی بھی انسان کو زندگی میں صحابہ کی تفسیر قرآن مجید کا فہم صحابہ کے متعین کردہ معنی کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اور ساری گمراہیوں کی بنیاد یہی ہے کہ صحابہ کرام نے جو قرآن مجید کا معنی متعین کیا ہم اس سے انحراف کر جائے، جتنے بدعتی گروہ ہیں سب کی خرابی کی وجہ یہی ہے۔ آخری گزارش اور بات کو ختم کریں، یہ تھوڑی سی چھوٹی موٹی باتیں کر کے ہمیں اندازہ ہوا کہ عربی زبان اور خاص طور پہ علم البلاغہ اس کی قرآن و حدیث کو سمجھنے میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ آئی ہے؟ تو اس لیے ضروری ہے ہم سارے، نہیں تو کچھ نہ کچھ طالب علم یہ عہد کریں کہ ہم ان دلالتوں کے لیے محنت کریں گے، اور قرآن مجید کے اس فہم کے لیے ہمیں جس چیز کی ابھی انشاءاللہ دوسری انشاءاللہ آپ کی دیکھنی ہے، ہمیں کسی بھی چیز کی قربانی دینی پڑی ہم قربانی دیں گے۔ وہ قربانی موبائل کی ہے، ہم وہ قربانی لازمی دیں گے۔ جمع کروائیں ادھر، پھر اگر آپ اس انشاءاللہ میں سچے ہیں تو موبائل ادھر جمع کروائیں۔ تو بہرحال بہت خوشی ہوئی آپ کے ساتھ، بڑا خوبصورت وقت گزرا، آپ پورے پاکستان سے تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزتوں اور برکتوں سے نوازے۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.